الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے اس عظیم الشان اجتماع میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جناب علامہ احمد حسن صاحب بہت خوبصورت انداز میں یہاں جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہیں، اور انہوں نے میرے بوجھ کو بہت ہلکا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عزت و آبرو میں مزید اضافے فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے آج قرآن مجید کی سورہ انفال کی دو آیات، جن میں سے ایک آیت کا کچھ مفہوم گزشتہ جب میں نے یہاں پہ جمعہ پڑھایا تھا تو اس میں بیان کر دیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے اگلی آیت چونکہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہماری عملی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے میں نے اس کا انتخاب آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں کیا ہے۔ اللہ کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ اے میرے محبوب، اگر یہ منافق و کافر لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر ان کے مقابلے میں آپ کے پاس جو قوت ہے وہ اللہ رب العزت کی قوت ہے اور آپ کے غلاموں کی قوت ہے۔ اللہ کریم یہاں پہ اگر اپنی ہی بات کہہ دیتے تو کافی تھی، لیکن اللہ کریم نے یہ ارشاد فرما کے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک اللہ تجھے کافی ہے۔ اے میرے محبوب، اگر آپ کو یہ لوگ دھوکہ دینا چاہیں تو پھر کون آپ کے ساتھ ہے؟ آپ کے لیے کافی کون ہے؟ کفایت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے، اللہ آپ کا مددگار ہے۔ والذی ایدک، اور وہ اللہ وہ ہے جو اے میرے محبوب آپ کی تائید کرنے والا ہے، آپ کی مدد کرنے والا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑنے والا ہے، بنصر ہی، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ، یعنی اپنی مدد بھی تیرے شامل ہاتھ اور میرے محبوب آپ کے غلاموں کی مدد بھی آپ کے شامل ہاتھ۔ یہاں مفسرین کرام نے اس کے دو معنی بیان فرمائے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی مدد کرتا ہے اپنی ذات کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی میرے محبوب ان کفار کے خلاف آپ کے ساتھ ایک خفیہ مدد کے ساتھ، نظر نہ آنے والی مدد کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے ہے، ساتھ ہے آپ کے، اور ظاہری مدد کے لیے اے میرے محبوب تجھے تیرے غلام ہی کافی ہیں۔
یہ ہے شان صحابہ۔ دوستوں اور بزرگوں، میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت کو عقیدہ کے لیے کسی تاریخی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے کسی تاریخی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کسی کہانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی افسانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی موضوع روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنے اللہ کی شان کو اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور محبوب کے غلاموں کی اور اہل بیت کی شان کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث ہی کافی ہے۔ ہم قرآن سے صحابہ کرام کی شان، عزت، عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی تاریخی کہانی کا سہارا نہیں لیا ہے۔ کیوں کہ تاریخ متضاد بیانات دیتی ہے۔ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت تاریخ پر کیوں انحصار نہیں کرتے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیونکہ تاریخ متضاد رویوں کو بیان کرتی ہے۔ ایک مورخ ایک بات کو مثبت لکھتا ہے، دوسرا اسی بات کو منفی لکھتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث پر رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اگر آپ کو یہ لوگ دھوکہ دینا چاہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تیرے لیے کافی ہے اور تیرے غلام تیرے لیے کافی ہے۔ ظاہری طور پر تیرے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے، بلکہ تیرے سامنے اپنے سینے تان کے کھڑے ہو کے پیش کرتے ہیں، اپنے سینے تیروں کو آزمائشوں کے لیے، تیروں کو اپنے سینوں پر جذب کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے روکتے ہیں۔ میرے محبوب تیری طرف آنے والے ہر وار کو یہ اپنے ہاتھوں پہ روکتے ہیں اور اپنے سینوں پہ روکتے ہیں۔ لہٰذا اے میرے محبوب، تیرے غلاموں کی یہ شان ہے کہ یہ تیرے لیے کافی ہے، باقی تجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم اس مدد اور نصرت کا ایک ظاہری پہلو دوسرا بیان فرماتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے، اور میرا آج کا سارا خطبہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اے میرے محبوب، یہ جو تیرے غلام ہیں ان کے درمیان ہم نے الفت و محبت کا ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کھڑا کر دیا ہے، ایک ایسی الفت و محبت ان کے درمیان پیدا کر دی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر سارے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیے جاتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے درمیان، ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلوب کے اندر محبت و الفت کے جذبے پیدا نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غلامان مصطفیٰ کی محبت دنیا کی قیمتوں سے، دنیا کے خزانوں سے خریدی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ دنیا کے خزانوں کی محتاج ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اگر سارے زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیے جاتے تو یہ الفت جو اہل ایمان کے درمیان میں اور بالخصوص میرے محبوب کے غلاموں اور صحابہ کرام کے قلوب کے درمیان میں یہ جو محبت و الفت پیدا ہوئی ہے، یہ زمین کے خزانوں سے خریدی جانے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے الفت صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر دنیا کے سارے خزانے بھی لگا دیے جائیں، الفت صحابہ کرام کو جو ان کے اندر یکجائیت ہے، جو محبت ہے، ان کو خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کیوں؟ اور لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی ہے۔ اب الفت و محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔
دنیا کے خزانوں سے خریدی ہوئی الفت و محبت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے خزانوں سے خریدی ہوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے، زوال پذیر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا زوال ہو جاتا ہے، وہ موجود نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو اور بزرگوں، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے غلاموں کے قلوب کو یکجا کر دیا ہے، اس طرح جوڑ دیا ہے، ان کو اب الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کے اندر الفت و محبت پیدا کر دی گئی ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا کو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے مخالف کہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں نفرتیں تھی، بغض تھا، بخیلی تھی، کینہ تھا، حسد تھا، تو پھر وہ قرآن کی اس نص کے خلاف کرنے والا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے الفت کرنے والے ہیں۔ دوستو، پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے؟ کیا وہ ان کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آئی؟ یاد رکھو، ہم تو قرآن کی بات مانیں گے، اور تاریخ اور احادیث اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سچ ثابت ہوا ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اور احادیث اور قرآن کے اعتبار سے بھی۔ صحابہ کرام کے قلوب اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ان کو کوئی طاقت جدا نہ کر سکی۔ اگر کوئی کہے کہ ابو بکر، عمر و عثمان و علی کے درمیان نفرتیں تھیں، تو قرآن کی وہ اس آیت کی نفی کرتا ہے، اور قرآن کی کسی آیت کی، واضح آیت کی نفی کرنا کفر ہے۔ یاد رکھو، تاریخ کی کوئی کتاب، تمام مکاتب فکر جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی کوئی کتاب اس بات کا ثبوت نہیں پیش کر سکتی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک جملہ بھی خلفائے ثلاثہ کے خلاف کہا ہو۔ کوئی ثابت کر دے، احادیث کی کسی کتاب سے ثابت کر دے، اہل سنت کی کسی کتاب سے ثابت کر دے، شیعہ کی کسی کتاب سے ثابت کر دے کہ حضرت علی المرتضیٰ مولا شیر خدا نے ابو بکر کے خلاف کوئی جملہ کہا ہو، حضرت عمر فاروق کے خلاف کہا ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی جملہ کہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تو قرآن کی تصویر تھے، وہ تو قرآن کے اس شان کے مطابق زندگیاں گزارنے والے تھے۔ یہ لوگوں نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کی، لوگوں نے کہا کہ اختلاف تھے، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہ بہت زبردست حکمتوں والا ہے۔ دوستو، میں نے آپ سے پچھلے جو گزشتہ جمعہ میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا، اسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے، کہ اہل ایمان کے درمیان یہ الفت و محبت ہے کیا، یہ الفت و محبت ہے کیا، اور مسلمانوں کے درمیان یہ الفت و محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور جب الفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بس میں 2-3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث الی قوم انفتہم شدیدۃ، کہ حضور سر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جن کے درمیان شدید فساد تھا، شدید قسم کا فساد تھا، وحمیتہم عظیمۃ، اور ان کے درمیان بڑی شدید عصبیت اور نفرتیں تھیں، حتی لو لطم رجل من قبیلۃ لطمۃ قاتل عنہ قبیلتہ حتی یدرکوا سارۃ، کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا کوئی ایک شخص بھی کسی شخص کو ایک تھپڑ مار دیتا، غصے میں آ کے اگر کسی کو کوئی تھپڑ مار دیتا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ ان قبیلوں کے درمیان جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے ان کے درمیان ایک شدید جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ آستانہ علیہ نوریہ
ثم انہم انقلبوا عن تلك الحالة حتى قاتل الرجل اخاہ و اباہ و ابنہ، یہاں تک کہ وہ اس میرے پاس ہے رہنے دیں میرے پاس ہے، حتیٰ کہ وہ یہ صورت اختیار کر جاتی وہ جنگ کہ لوگ اپنے بیٹوں کو، اپنے والدین کو اور اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے۔ واتفقوا علی الطاعۃ وصاروا انصارا، اور پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ جب میرے محبوب تشریف لائے تو وہ سارے میرے محبوب کی غلامی پر اکٹھے ہو گئے۔ وصاروا انصارا، اور وہ تمام لوگ میرے محبوب کے مددگار بن گئے۔ وعادوا اعوانا، اور وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے بن گئے۔ وقیلہم الاوس والخزرج فإن الخصومۃ کانت بینہم شدیدۃ والمحاربۃ دائمۃ، کہ اوس اور خزرج دو مدینہ شریف کے رہنے والے، مضافات میں رہنے والے دو قبیلے تھے جن کے درمیان کئی سالوں تک جنگ جاری رہی، کئی سالوں تک جنگ جاری رہی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس وقت ان کی غلامی آئی اور وہ غلام ہوئے، غلامی میں آئے، تو پھر کیا ہوا؟ فَإِزَالَةُ تِلْكَ الْعَدَاوَةِ الشَّدِيدَةِ وَحَصَلَتِ الْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ، جب محبوب کی غلامی میں آئے تو ان کو کیا ہوا؟ تو ان کو الفت و محبت حاصل ہو گئی، اور ان کے درمیان جو شدید عداوت اور دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَتَبْدِيلُهَا بِالْمَحَبَّةِ الْقَوِيَّةِ وَالْمُخَالَصَةِ التَّامَّةِ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى، فرمایا ان کے درمیان اتنی قوی محبت اور اتنا خلوص پیدا ہو گیا، مکمل طور پہ خلوص پیدا ہو گیا ان صحابہ کرام کے درمیان میں کہ یہ کسی کی طاقت میں نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے یہ کام کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا، یہ سارے جو کچھ ہوا، یہ احوال القلوب من العقائد والارادات والکرامات کلها من خلق اللہ تعالی، یعنی یہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ تِلْكَ الْأُلْفَةَ وَالْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ الشَّدِيدَةَ إِنَّمَا حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْإِيمَانِ، یہ جو محبت ہے، یہ جو الفت ہے، یہ جو مودت ہے، یہ جو محبت شدید ہے، یہ ساری کی ساری کس چیز سے بنی، کس چیز سے پیدا ہوئی؟ الا بسبب الایمان، ایمان کے سبب، و متابعت رسول، اور رسول اللہ کی مطابعت کے سبب، یعنی کہ یہ دو چیزوں سے اللہ نے بنائی، الفت، محبت، مودت، شدید قسم کا اخلاص، یہ صحابہ کے درمیان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا اور رسول اللہ کی مطابعت نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے اتباع رسول وہ عظیم الشان عمل ہے جو دلوں کے اندر الفت و محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر مسلمان یہ چاہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت و مودت کے جذبات پیدا ہوں تو وہ اتباع رسول شروع کر دیں، رسول اللہ کی پیروی شروع کر دیں، میرے آقا کی اتباع شروع کر دیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، یہاں پر میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ یہ جو محبت اور مودت ہے، یہ جس وقت مسلمانوں کو حاصل ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ العرب کانوا قبل مقدم الرسول طالبین للمال والجاہ، کہ یعنی کہ یہ دلوں سے محبت جاہ و حشمت اور عزت و وقار دنیاوی نکال دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپس میں الفت و محبت یہ دنیا کے مال و جاہ کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ فرمائے اذا عرفت ھذا، جب یہ لوگوں کو یہ الفت و محبت حاصل ہو گئی
تو اس سے پہلے کیا حالات تھے؟ العرب کانوا قبل مقدم الرسول طالبین للمال والجاہ والمفاخرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ تھے وہ مال کے طلبگار تھے، جاہ و حشمت کے طلبگار تھے، اور فخر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے، دنیاوی مال و محبت میں وہ اس کی طلبگار تھے۔ وَقَانَتْ مَحَبَّتُهُمْ مُعَلَّةٌ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ، اور ان کی محبت اس وجہ سے تھی، ان کی آپس میں جو محبت ہوتی تھی وہ اس وجہ مال جاہ کی وجہ سے ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما جاء الرسول، پھر جب وقت رسول تشریف لے آئے، ودعاہم الی عبادت اللہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، والاعراض عن الدنیا، اور دنیا سے اعراض کرنے کی طرف بلایا، والاقبال علی الآخرہ، اور آخرت میں اقبال اور شان کی طرف بلایا، کہ دنیا سے ہٹو، دنیا سے اعراض کرو، اور آخرت کے اقبال اور آخرت کی شان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ زالت الخصومت والخشونت عنہم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ ان کے دلوں کے اندر سے دشمنی اور سختی اور کھردرا پن یہ سب ختم ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو بلایا، آخرت کی طرف دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ رسول اللہ کی اتباع دلوں کو پاک کرتی ہے، میرے محبوب کی غلامی دلوں کو پاک کرتی ہے، دلوں کو مصفح کرتی ہے۔ پھر فرمایا وعادوا اخوانا متوافقین، اور وہ آپس میں اتفاق کرنے والے بھائی بھائی بن گئے۔ دوستو اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہاں پر دو احادیث بیان کرتا ہوں کہ مسلمان جس وقت آپس میں اتفاق اور محبت کرتے ہیں، دو مسلمان آپس میں جس وقت اتفاق اور محبت کے اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روحانی طور پر، عملی طور پر، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس کی کیا نتائج نکلتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک فی الصحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیحین میں، یعنی کہ بخاری و مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ لما خطب الانصار فی شان غنائم حنین، یہ واقعہ یہ ہوا کہ حضور سرور دو عالم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف، جو روم کی طرف کا علاقہ تھا، وہاں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بڑا مشہور ہے بدر و حنین، تاریخ میں بڑا اس جنگ کا بڑا مقام ہے کہ جب حنین کی طرف تشریف لے گئے اور حنین سے واپسی پر بہت بڑا مال غنیمت ملا، اور جس وقت وہ غنیمت کا مال تقسیم کر دیا گیا اور مہاجرین کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ان کو حصہ دیا گیا، بہت بڑا حصہ دیا گیا، تو جو انصار مدینہ تھے ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اپنے پاس بلانے والے ہیں، ان کا ٹھکانے دینے والے ہیں، ان کو کھانا کھلانے والے ہیں، مہاجرین صحابہ کرام کی عزت و تحریم کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن مال آج مہاجرین لے گئے، ہمیں کچھ ملا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ مہاجرین و انصار کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا لما خطب الانصار فی شان غنائم حنین، کہ حضور علیہ السلام نے حنین کے جو مال غنیمت اکٹھے کیے گئے تھے اس کے بارے میں انصار کو خطبہ دیا۔ قال لہم، ان کو کہا یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگو، الم اجدکم دلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہی پر نہیں تھے اور اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی؟ کیا شان ہے میرے محبوب کی! میرے محبوب اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ تم میرے اوپر احسانات جتا رہے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنے بنا دی،
ہم نے مہاجرین کو پناہ دی، ہم نے مہاجرین کو زمینیں دی، لیکن اے لوگوں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ تم گمراہی میں سے میں نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا، میں نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں ہدایت نصیب کی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ میری ذات کی وجہ سے ہوا۔ الم اجدکم دلالا، کیا تم گمراہی پر نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے فہداکم اللہ بی، تمہیں میری وجہ سے ہدایت ملی ہے، وعالتاً، اور تم غریب و مسکین تھے، فاغناکم اللہ بی، اور میری وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا ہے، میری وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ میرے محبوب دنیا بھی دینے والے ہیں، میرے محبوب دین بھی دینے والے ہیں۔ میرے محبوب کے قدموں سے لگ جاؤ، تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، تمہیں آخرت بھی مل جائے گی، تمہیں سارے خزانے تمہارے ہاتھ آ جائیں گے، تمہیں ایمان ملے گا، تمہیں مال ملے گا، ہر چیز تمہیں آسانیاں، میرے محبوب کے غلامی کے طفیل تمہیں ملنے والی ہے۔ فرمایا فاغناکم اللہ بھی، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے، میرے ذریعے سے، میرے وسیلے سے تمہیں غنی کر دیا ہے، تمہیں مالا مال کر دیا ہے، تمہاری محتاجیوں کو دور کر دیا ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، اور تم بکھرے ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج کی جنگوں کو یاد کرو، تم بکھرے ہوئے تھے، تم ٹوٹی ہوئی لڑی تھے، فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، میری وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں الفت و محبت عطا کر دی ہے۔ کُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، جب انہوں نے میرے محبوب کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اسی میں ایک اور اسی جگہ پہ اسی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال، تلواریں، نیزے، کپڑے اور جوتے یہاں سے لے کر جائیں، دنیا کے خزانے یہاں سے لے کر جائیں، اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تمہیں کیا یہ بات پسند نہیں؟ ایک حدیث پاک اور سنیں، حضرت مجاہد سے یہ روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ، یعنی اب میں آپ کو الفت و محبت کا نتیجہ مسلمانوں میں دکھا رہا ہوں کہ جب مسلمان، آپ لوگ، میں، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت رسول اللہ کے غلام جب ایک دوسرے سے ملے تو میرے محبوب کی یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے نتائج ملیں گے۔ رسول اللہ کی کوئی بات بغیر نتیجہ کے ثابت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا، جس وقت دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، فَتَصَافَحَا، جس وقت وہ مصافحہ کرتے ہیں، غُفِرَ لَهُمَا، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یارو صرف ہاتھ ملانے سے بخشے جاتے ہو، کتنا کرم ہے میرے مولا کا، کتنی رحمت ہے میرے رب کی کہ دو مسلمان جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس ہاتھ ملانے کے طفیل ان کے اندر جو الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس الفت و محبت سے راضی ہو کے بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں، جب مسلمان دو آپس میں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے فلاں گناہ بخشے جاتے ہیں، فلاں نہیں بخشے جاتے ہیں، کہا غفر لہما، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ قلت لمجاہد بمصافحۃ، کہ جب حضرت مجاہد سے مصافحہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یغفر لہما، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے اور کر دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے بس اجازت چاہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان المسلم اذا لقی اخاہ المسلم، کہ بے شک جس وقت ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے،
فَأَخَذَ بِيَدِهِ، ہائے ہائے ہائے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے تو اس کو چھوڑتے نہیں تھے جب تک کہ وہ خود چھڑانا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ خود چھڑانا، جب تک وہ خود نہیں چھڑانا چاہتا تھا، میرے محبوب اس کا ہاتھ پکڑے رکھتے تھے۔ پتہ نہیں کتنے قلبی قلوب کو کتنے خزانے مل جاتے ہوں گے جن ہاتھوں کو میرے محبوب پکڑتے ہوں گے، کتنے دل پاک ہو جاتے ہوں گے جن ہاتھوں کو میرے محبوب نے پکڑا ہوگا، وہ کتنے جسم صاف ہو جاتے ہوں گے جن جسموں کو میرے محبوب نے چھوا ہوگا، وہ کتنے پاک ہستیاں ہیں جن کو میرے محبوب نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوں گے، کتنے عظیم الشان لوگ ہیں۔ فرمایا جب مسلمان کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، فَإِذَا فَأَخَذَ بِيَدِهِ، پھر جب وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، تَحَاتَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا، تو ان دونوں کے ذُنُوبُهُمَا، ان دونوں کا گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے فرمایا، آج سے ہمارا طرز عمل بدل جانا چاہیے، کیونکہ غلام وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے اپنے آقا کی بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرے، اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ میں اور ہم سب مل کے اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ملے تو وہ طرز عمل اختیار کریں جو رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جب وہ دونوں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تحاتت عنہما ذنوبہما، پھر ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کس طرح کما یتحات الورق عن الشجرۃ الیابسۃ فی یوم ریح عاصف، کہ جس دن اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں رسیدہ پودے کے پتے جو سوکھ چکے ہوں اور بڑی تیز ہوا چلے اور وہ ان پتوں کو گرا دے، اس طرح جب مسلمان آپس میں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ان کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے ہوئے پیڑ کے پتے گر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، اور مگر ان کی بخشش کر دی جاتی ہے، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا، اب یہ سننے والا جملہ ہے، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا، اگر ان کے گناہ کتنے ہوتے ہیں، مِثْلَ زَبَدِ الْبِحَارِ، سمندروں کے برابر بھی ان کے گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ دوستو بخشش کے کتنے دروازے کھلے ہیں، ہماری بخشش کے دروازے اللہ اور اس کے محبوب نے کھول رکھے ہیں۔ کاش ہم اپنے محبوب کے ان جملوں پر، ان ارشادات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کے قلوب کے ساتھ قلوب کو جوڑ دیں، محبتیں پیدا کر لیں اور الفت پیدا کر لیں۔ کبھی منفی بات نہ کریں، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں منفی بات نہ کریں، الفت پیدا ہو جاتی ہے، قلوب جڑ جاتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب راضی ہوتے ہیں، بخششیں ملتی ہیں، اور سمندروں کے برابر، بہار کا لفظ باہر نہیں کہا، سمندروں کے کئی سمندروں کے برابر بھی گناہ ہو تو بس اس ہاتھ میں ہاتھ پکڑنے سے اللہ بخشش کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کسی ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے تو بخشے جاؤ گے، کسی عام مسلمان کی بات ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کا مقام تو اسی بھی بہت بڑا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پتہ نہیں کتنے سمندر گناہوں کے بخشے جاتے ہوں گے، کتنے سمندر رحمتوں کے حاصل ہو جاتے ہوں گے۔ یہ تو عام مسلمان کی بات ہے کہ عام مسلمان کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دو تو سمندروں کے برابر گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنا رحیم مالک ہے ہمارا اور کتنے رحیم رسول ہیں ہمارے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔